ہمارے گروپ میں موجود یو کے سے سید عاطف اتاری نے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہمیں قبلے کی سمت کا علم نہ ہو پائے کہ مساجد بھی سامنے نہیں ہیں اور سورج کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ابر کی حالت ہے، تو ہم ڈیوائسز پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، تو کیا ڈیوائسز پہ بھروسہ کر کے ہماری نماز درست ہوگی؟ تو دیکھیں، تحری میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کمپاس اور اسی طرح قبلہ معلوم کرنے کے لیے سمت معلوم کرنے کی جو ڈیوائسز ہیں ان کا آتا ہے، مگر اس کا استعمال آنا ضروری ہے۔ تو جو شخص جہاں پر مساجدیں موجود ہوں وہاں پر وہ کئی مرتبہ اتنی مرتبہ کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ مجھے ڈیوائس کو استعمال کرنا آ گیا ہے، اس کو چیک کرنا بھی آتا ہو کہ اس کو جو ہے اپنے استعمال کرنے سے پہلے جس چیز میں بھی میگنیٹ ہوتا ہے اسے 8 کا ڈیجٹ بنا کر جو ہے وہ ہوا میں گردش کر لی جائے تاکہ اپنے جو ہے وہ اس کا سینسر جاگ جائے۔ ان سب چیزوں کی وہ اپنے رعایت برتے اور پھر وہ قبلے کا رخ معلوم کرے تو اس پر وہ بالکل بھروسہ کر سکتا ہے۔ اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیوائسز سے نکالا ہوا قبلہ رخ جو ہے وہ 45 درجے سے زائد غلطی کرے۔ بعض صورتیں آتی ہیں میگنیٹک ایرر وغیرہ کی وجہ سے، بعض اوقات 2-4 درجے 5-10 درجے کی غلطی جو ممکن ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ 45 درجے سے زائد ہو جائے۔ لہذا ڈیوائسز پر بھروسہ کرتے ہوئے نمازوں کا درست کرنا یہ درست ہے، اس میں شرعاً حرج نظر نہیں آتا۔ اونچی اونچی عمارتوں میں سریہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے بھی یہ مناظر دیکھے کہ جیسے کوئی بلڈنگ جو ہے کراچی میں 20 فلور ہے، اس کی بیسمنٹ میں ہم پہنچے تو بیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ رخ ہی کچھ اور ہو گیا۔ وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ صورتحال بھی پیش آنے لگتی ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ پیش آنے لگا، پتہ نہیں سوئی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ہم بلڈنگ سے باہر آئے تو درست ہو گیا کمپاس، پھر دوبارہ اندر گیا پھر بگڑ گیا، پھر باہر آئے پھر درست ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ وہاں پر آئرن کا بہت کثرت سے استعمال تھا، بلڈنگ بہت اونچی تھی تو اس کی بیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ شاید لوہا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے۔ یعنی کمپاس وغیرہ بھی کھلی جگہ میں جو ان کا رزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ پیارے طلباء کرام، ہم ڈیوائسز سے سمت قبلہ معلوم کریں یا قبلہ کمپاس سے، تو اس صورت میں ہمیں اپنے اس کمپاس کو بھی، اور اگر ڈیوائس ہو جیسے میرے ہاتھ میں ابھی موبائل ہے، اس کو سیدھا رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ اس کنڈیشن میں اگر آپ نے اس کو رکھا تو یہ درست سمت کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور آس پاس یہ بھی دیکھ لیں کہ لوہے کی اشیاء جو ہے وہ اس کے میگنیٹک کو اپنے اثر نہ ڈال رہی ہوں، ایرر نہ دے رہی ہوں۔ لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر سمت قبلہ کو چیک کریں۔ ہمارے گروپ میں موجود مولانا مبشر مدنی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب کسی ذریعے سے ہمیں قبلہ نہ معلوم ہو تو ہم تحری کریں گے، لیکن تحری میں کمپاس کا جو درجہ ہے وہ سب سے پہلا کیوں ہے؟ تو دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمپاس جو ہے وہ تحری سے پہلے ہوتا، کہ اگر کمپاس ہے استعمال جانتا ہے تو اس کو تحری کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ کمپاس انسان نے بنایا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، اور پھر ابھی ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں کہ یہ مقناطیسی ایرر کی وجہ سے کمپاس کی سوئی بھی اچھا خاصی غلطی کر دیتی ہے۔ لہذا فقہاء کرام کے قول کے مطابق جو ہے یہ حجت نہیں بنتا۔ حجت سورج اور چاند اور قطبی تارہ ہے کہ جو ان کا علم رکھتا ہو، جو اتنا علم رکھتا ہے کہ سورج کو دیکھ کر اس کی سمت سے وقت کو دیکھتے ہوئے، تاریخ کو دیکھتے ہوئے وہ جہت قبلہ کا تعین کر سکتا ہے، تو اب جو ہے چونکہ وہ علم جانتا ہے تو اس کے لیے اپنی تحری کی حاجت نہ رہی۔ اسی طریقے سے چاند کو دیکھ کر اگر وہ اتنا علم رکھتا ہے، یا پھر تارے کو دیکھ کر قطبی تارے کی مدد سے وہ قبلہ رخ کا تعین کر سکتا ہے، تو اس کو بھی تحری کی حاجت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ یقینی چیزیں ہیں، رب تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اور یہ غلطی نہیں کرتی۔ کمپاس سے چونکہ غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، لہذا اس کو پھر تحری کے پہلے درجے میں لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ کمپاس درست ہے اور مجھے چلانا بھی ٹھیک آتا ہے اور جو میں نے نکالا یہی قبلہ ہے، یا کوئی معمولی خطا ہوگی، اب آپ تحری کی اجازت آپ کو نہیں ہے،
آپ اسی رخ پر نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو کمپاس کی صحت پر ہی شک ہونے لگے، کمپاس پر ہی اعتماد نہ رہے، تو پھر آپ کے لیے بھی تحری ہی شرط ہوگی۔ واللہ اعلم ورسولہ۔